السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں طاہر آپ کے پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے حاضر خدمت ہے. اسلامی تعلیمات کا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی، معاشرتی، کاروباری یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777. یاد رہے کہ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف مفتی مولانا محمد اسحاق مرحمت فرماتے ہیں. جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ چند روز قبل ہمارے علاقہ میں مسجد کی تعمیر کا پروگرام بنا. افتتاحی تقریب اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں مختلف شہروں سے علماء کرام بلوائے گئے، جلسہ اور کھانے کا اہتمام کیا گیا. کیا سنت کی روشنی کے اندر ایسا کرنا جائز ہے؟ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے اتنا اہتمام، کھانا وغیرہ سارا جو ہے نا، اس کو اگر تو لوگ ہمیشہ کے لیے ہاتھ بنا رہے اور کہیں یہ کوئی دینی کام ہے اور اس کو رائج ہونا چاہیے، تو پھر تو اس پر بلڈ کا اعتراض ہی ہوگا، کیونکہ ایسا کام اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ نے نہیں کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور اگر کبھی کبھی کسی نے ایسا کر لیا، کھانا پکا لیا، لوگوں کو دے دیا، تو کوئی ایسی حرج کی بات بھی نہیں. مکان بھی نیا بنے، وہاں بھی آتا نا کہ عرب لوگ جو تھے 8 قسم کی دعوتیں کرتے تھے، جن میں ایک وطیرہ بھی تھا، کھانا پکاتے، لوگوں کو بلاتے، کھلایا جاتا. تو اللہ کا گھر بنتے وقت بھی اگر ایسا ہو جائے، کبھی کبھار سنت نہ بنایا جائے، نہ اس کا طریقہ رائج کیا جائے، تو کوئی بات نہیں. اب تو مولانا اگر باقاعدہ یہ طریقہ ہو جائے، ایک دینی مسئلہ بن جائے، تو پھر تو مل دیا. اور کیا نہیں، اب تو مولانا کچھ ایسا ہو گیا ہے، ہو گیا تو پھر روکنا تھا. جیسے تقی عثمانی صاحب کا میں نے سنا کہ اس مرتبہ آئے تھے نا امدادیہ میں، تو بالکل وہ کہہ کر گیا کہ یہ ختم بخاری بھی ایک بدعت ہے جو رائج ہوگی. اور کہتے ہیں مولانا نذیر احمد صاحب مرحوم سے میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ کام شروع کر دیا، اب یہ دین ہی بن جائے گا، ختم بخاری پر لوگوں کو بلاؤ اور تقریریں کراؤ. یہ مجھے پتا چلا کہ وہ تقی عثمانی صاحب نے باقاعدہ اس بارے میں کہا یہ کام بھی خام خواہ کی بدعت. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ عالم آن لائن سر. جی فتاوی آن لائن. سر ایک کوشچن ہے کہ ایک بندے نے اگر نکاح کیا ہے کورٹ میں شادی کی ہے. ہاں جی، کورٹ میں شادی کی ہے. جی جی. وہ اگر دوبارہ محفل میں نکاح وہ کروا سکتا ہے اسی مولوی سے دوبارہ؟ نہیں، اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ضرورت یہ ہے کہ اب فیملی کو پتہ نہیں تھا، فیملی کو پتہ چل گیا تو وہ اس نے یا بتایا نہیں ہے، وہی اسی کے ساتھ دوبارہ نکاح اگر کروا لے تو کیا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ذرا بات واضح کرے نا کہ کورٹ میں شادی کی تھی، کورٹ میں اس نے پہلے نکاح کر لیا ہے، اب وہ خاندان کے لوگ بھی راضی ہو گئے. ہاں جی، خاندان کے لوگ بھی راضی، ان کو بھی پتہ چل گیا یا وہ راضی ہیں، نکاح کا بے شک نہ بتایا مگر وہ راضی ہیں کہ رشتہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں. ہاں جی. تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ ان کو راضی کرنے کے لیے بغیر یہ بتایا کہ نکاح تو پہلے بھی ہو چکا ہے، ہاں جی، دوبارہ نکاح کر لے. ہاں جی، ہاں کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. اس مولوی سے کرائیں جس سے جی چاہے کرائیں، نکاح دوبارہ کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. نکاح تو روزانہ بھی کچھ شخص پڑھاتا رہے کی چیزیں، تو اس میں بھی کوئی بات نہیں. تجدید نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے، نکاح قائم ہی قائم ہے. بالکل. بہت خوشی کی بات، اللہ خیر سے رکھے، وہ نکاح کروا سکتے. تھینک یو سر. جی بارک اللہ فیک. خود میں نے ایک بچے کا اسی طرح کیا، وہ خالہ کی گاڑی چاہتا تھا، لڑکی کا والد جو تھا نا وہ ریٹائرڈ فوجی تھا، مانتا ہی نہیں تھا. وہ سب راضی تھے، بچی کی ماں بھی راضی تھی. میں نے نکاح کر دیا، اندراج بھی کر دیا اپنے رشتے میں. بعد میں وہ بھی راضی ہو گیا، پھر برات لے کر گئے. میں گیا، میں نے دوبارہ خطبہ پڑھا، پھر اندراج کر دیا. فوجی صاحب بھی خوش ہو گئے. اس میں کیا حرج؟ کوئی حرج نہیں، 100 بار کو کرا لے. صحیح بات ہے. ایک حدیث کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ بعض اوقات حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی نیک اعمال کرتا رہتا ہے جی، کہ حتیٰ کہ وہ ہاتھ جس سے پکڑتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، جس سے وہ چلتا ہے اللہ کے پاؤں بن جاتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کی تشریح پوچھی ہے بھائی نے.
نہیں اس طرح نہیں الفاظ آتے جس طرح میرے بھائی نے لکھا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں یا اس کے پاؤں اللہ کے پاؤں بن جاتے ہیں. یہ آیا کہ وہ اللہ اس کے پاؤں جو ہے نا وہ اللہ سے چلتا ہے، اللہ سے پکڑتا ہے، اللہ سے دیکھتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میرے ساتھ ہی دیکھتا ہے، میرے ساتھ ہی چلتا ہے. تو مفہوم یہ کہ اللہ نہیں بن گیا نا ہاتھ پاؤں اللہ کے بن گئے کہ اس کا چلنا پھرنا بالکل پھر رضا الہی کی طرح میرے ساتھ چلتا ہے. بی یسمعو بی یبصرو، میرے ساتھ دیکھتا ہے. وہ اپنی نظر جو تھی نا حلال و حرام والی چھوڑ دیتا ہے، جو میں کہتا ہوں صرف وہ چیزیں دیکھتا. تو الفاظ یہ ہیں کہ وہ میرے ساتھ چلتا ہے، میرے ساتھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ سنتا، میرے ساتھ پکڑتا، یعنی اس کے سارے اعضاء و جوارے جو ہے نا وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے. وہی پکڑتا، وہی دیکھتا، ادھر ہی چل کر جاتا جو اللہ کو پسند ہے. حدیث میں تو یہ بات یہ تو نہیں کہ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو جاتے. یہ لفظ ویسے ایسی حدیث ہے اس طرح کی کیا سی یہ جو بھائی نے بتائی ہے کہ وہ ہاتھ جسے وہ پکڑتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے. یہ اس طرح نہیں آتا. یہ میں نے جو پڑھا نا یہ بخاری شریف میں آتا ہے کتاب و رفاق میں کہ جب وہ بہت نیک آدمی ہو جائے، ظاہر بات اس سے آگے دیکھ کیا ہونا ہوتا کہ اس نے اپنے خیالات ارادے سارے فراغ کر دیے، بس اللہ کے پیچھے چل گیا کہ جو اللہ کہے گا وہ سنوں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت جی روزے کی حالت میں انسان مشتزنی کر کے مادہ کو خارج کرتے روزہ باقی رہ جائے گا؟ نہیں روزہ باطل ہو گیا بھائی. جب اس نے خارج ہی کر دیا پانی تو اس کے بعد اب روزے نے کیا رہنا. اپنی انتہائی خواہش اس نے پوری کر لی. یہ شکر ہے کہ اس نے صرف اس طریقہ سے چھیڑ چھاڑ سے نکال دیا پانی، ورنہ اگر اللہ رحم فرمائے وہ دوسرا کام کرتا تو ساتھ لگاتا، روزے رکھنے پڑتے یا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا. اب یہ ہے کہ روزہ جاتا رہا، ایک روزہ اس کی بجائے رکھنا پڑے گا، مگر کفارہ نہیں، کفارے سے بچ گیا. چلو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. مولانا ایک بھائی نے چھیڑ چھاڑ سے ہی سارا کچھ ہو گیا. کبیرہ گناہوں کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، قذف کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا چوری کرتا ہے، یعنی بے شمار کبائر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور مرنے سے پہلے توبہ بھی نہیں کرتا، تو کیا ایسے شخص کے لیے ہم استغفار کر سکتے ہیں؟ استغفار تو ہم ہر اس بندے کے لیے کریں گے بے شک وہ گناہوں میں لترا ہوا اور ہر وقت گناہ کرے، جو اس دنیا میں علانیہ اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار نہیں کرتا. جو کھلم کھلا کافر نہیں نہ ہوتا وہ بے شک مجرم ہے. اللہ اس کے ساتھ جو چاہے معاملہ اپنے عدل و انصاف سے کرے. ہمیں اس کو مسلم سمجھتے ہوئے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، قبرستان میں بھی دفن کرنا. آگے اللہ سے واسطہ کہ کیا اس سے سلوک ہوتا. جتنا کوئی زیادہ گناہ گار ہے کافر نہیں، اتنے لوگوں کو زیادہ چاہیے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. شاید اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. ہم خود ہی جہنم کی طرف دیکھ کے لیں گے نہیں، اس کو بخشوانا نہیں، دوزخ میں بھجوانا، یہ تو ہمارا کام. ایمان والوں کو تو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک بھائی بھٹکا رہا، کافر کے لیے نہیں. بارک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عالم آن لائن. جی فتاوا آن لائن بھائی. سر یہ جمعہ کی کتنی رکھتے ہوتی ہیں ٹوٹل؟ جمعہ کی 2 ہی رکھتے ہیں فرض تو نہیں، یہ جو 14 رکھتے ہوتی ہیں جمعے کی ٹوٹل، تو یہ ہم کس کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی آپ نے ہم سے پوچھا نا کہ جمعہ کی رکھنے کتنی ہیں. جی جی اب اس بارے میں سارے دوست اچھی طرح سن لیں جی کہ نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں جس کی تعداد مقرر. جیسے زور سے پہلے 4 نا، جی جی ایسے ہی لوگوں نے سمجھ لیا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے بھی 4 رکھتے ہیں. جی ایسی بات نہیں. جمعہ کی نماز سے پہلے نوافل ہیں جن کی کوئی تعداد مقرر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صلی ما کتب علیہ، جو کسی کے نصیب میں وہ پڑھے. جو ہم اب سن لیں نا بات، اچھی طرح بات سنیں، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے. جی یہ صحابہ کرام نے